السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹرینڈ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے قبر کا عذاب پارٹ 2۔ پارٹ 1 آپ کو ہمارے چینل پہ مل جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ جب اس کی روح قبر میں واپس لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا میں تصور کرتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے کہ سوال و جواب کو رہنے دو، مجھے فرض ادا کرنا ہے۔ وقت ختم ہوا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا اور اس کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہتا تھا۔ اس سے بے نمازی سبق حاصل کریں اور اپنے حال کا اندازہ لگائیں اور اس بات کو خوب سوچیں کہ جب اچانک سوال ہوگا تو کیسی پریشانی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ اگر مومن ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ مربع کشادہ کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے میں تو اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتانے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر جانے کا قانون نہیں، تو سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے جسے اس کے شوہر کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہوتا ہے تو وہ منکر نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتے سنا وہی کہا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اسے بھینچ دے، چنانچہ زمین اس سے بھینچ دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہے۔ پھر وہ قبر کے اندر عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے اٹھائے گا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ایمان والے عالم برزخ میں مطمئن ہوں گے اور ان کے ہوش و حواس سالم رہیں گے، حتیٰ کہ ان کو نماز کا دھیان ہوگا اور فرشتوں کے سوال کا جواب دینے میں بے خوف ہوں گے، اور جب اپنا اچھا حال دیکھ لیں گے تو گھر والوں کو خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں سے کہیں گے کہ میں ابھی نہیں سوتا، گھر والوں کو خبر دینے جاتا ہوں، اور انتہائی خوشی میں اپنا انجام بخیر دیکھ کر فوراً قیامت قائم ہونے کا سوال کریں گے تاکہ جلد سے جلد جنت میں پہنچے۔ جس پر خداوند عالم کا کرم ہو اس کے ہوش و حواس باقی رہتے ہیں اور اس سے اللہ جل شانہ صحیح جواب دلاتے ہیں، جیسا کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 67 میں فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اے ایمان والو، اللہ اس پکی بات یعنی کلمہ طیبہ کے ساتھ دنیا و آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم قبر میں رکھ دیے جاؤ گے؟ پھر تمہارے پاس منکر نکیر آئیں گے جن کا رنگ سیاہ ہوگا اور بال اس قدر لمبے ہوں گے کہ زمین پر گھسٹ رہے ہوں گے۔ ان کی آواز سخت گرج کی طرح اور آنکھیں اچک لینے والی بجلی کی طرح ہوں گی، دانت اتنے لمبے ہوں گے کہ اس سے زمین کھود رہے ہوں گے۔ وہ تم کو گھبراہٹ کے عالم میں اٹھائیں گے، یعنی ان کا ڈھنگ گھبراہٹ میں ڈال دینے والا ہوگا۔ وہ تم کو ہلا ڈالیں گے اور خوف زدہ کریں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت میرے ہوش و حواس اس طرح ہوں گے جیسے اس وقت ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم اسی طرح ہوش میں ہوں گے جیسے اب ہو۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ یہ ہوش و حواس کی درستگی پختہ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوگی۔ اگر عمل صحیح نہیں تو سوال و جواب کے ڈر سے ہوش کیوں کر ٹھکانے رہیں گے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے مشکل کام کے سبب سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر عذاب ہو رہا ہے جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی۔ ان دونوں میں ایک
پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ پیشاب سے نہ بچتا تھا، اور دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تر ٹہنی منگا کر بیچ میں سے چیر کر آدھی ایک قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر میں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا، امید ہے ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے گا، یعنی کہ اس ٹہنی کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چغلی کرنے اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کو عذاب قبر میں دخل ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا، جیسے یہ چیزیں عذاب قبر میں لانے میں زیادہ دخل رکھتی ہیں۔ اس کے برعکس سورہ تبارک الذی بیدہ الملک اور سورہ الم سجدہ پارہ 21 ان دونوں کو عذاب قبر سے بچانے میں زیادہ دخل ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی۔ پارٹ 3 ہم اگلی ویڈیو میں کور کریں گے، تب تک کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔